کچھ زائرین ایک بس میں جا رہے تھے، شاید مکہ سے مدینہ جا رہے تھے وہ، اور بس جا کر کے ایک ایسی گاڑی سے جا کر کے ٹکرا گئی جس میں ڈیزل بھرا ہوا تھا، اور آن دا اسپاٹ بس کے سارے مسافرین کا انتقال ہو گیا، سب جل کے مر گئے، کیونکہ ڈیزل تھا سامنے والے، جب گاڑی لڑی ہے ڈیزل جو ہے خطرناک ہوتا ہے، آگ لگی سب جل کے مر گئے۔ جب گاڑی لڑی ہے ڈرائیور کودا تھا، اور ڈرائیور کے سے سٹا ہوا ڈرائیور کے بغل میں ایک لڑکا جس کا نام سلمان تھا، ڈرائیور نے اس سے بھی کہا تم بھی کود جاؤ، وہ بھی کود گیا، صرف وہی ایک لڑکا بچا، باقی سب لوگ مر گئے اس حادثے میں۔ اور عمرہ پر جانے کے پہلے اسی سفر میں حیدرآباد کی ایک پوری فیملی جس میں 20 لوگ تھے، ان لوگوں نے ایئرپورٹ پر پورے پریوار کے ساتھ فوٹو لیا تھا، آج سوشل میڈیا پر وہ فوٹو وائرل ہو رہا ہے۔ جانے کے پہلے فوٹو لیا تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، 20-25 لوگ تھے پورے پریوار کے، پورا خاندان جل کے مر گیا۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ ایک حادثہ ہوتا ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، صرف اس کی یادیں رہ جاتی ہیں، اس کی فوٹو رہ جاتے ہیں، اس کا فیس بک اکاؤنٹ ہے، آج کوئی چلانے والا نہیں، اس کا بینک اکاؤنٹ ہے، آج اس کو کوئی اور استعمال کر رہا ہے، اس کی چیزوں کو کوئی اور استعمال کر رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے میرے پیارے ساتھیو۔ سیصلی نارا ذات لہب، دنیا کی آگ تو جلتی ہے اور جلنے کے بعد بجھ جاتی ہے، لیکن اے میرے بندو ایک آگ ایسی بھی ہے جو کبھی بجھنے والی نہیں ہے، کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب اسی آگ میں جائے گا جو ہمیشہ بھڑکتی رہے گی، جو کبھی بجھے گی نہیں، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دلی میں کار میں وسفوٹ ہوا، سی این جی کی کار تھی، ابھی ہماری سرکشا ایجنسیاں تحقیق کر رہی کہ وسفوٹ کیسے ہوا، حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ غور کیجئے جب آگ لگتی ہے دنیا میں اور کوئی جلتا ہے، ایک بار جلتا ہے، ایک بار اس کی چمڑی جلتی ہے، اس کے بعد یا تو وہ مر جاتا ہے یا بچ جاتا ہے۔ جلنے کی تکلیف ایک بار ہوتی ہے، مگر جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ خطرناک ہوگی، وہ سی این جی کی آگ نہیں ہوگی، وہ ڈیزل کی آگ نہیں ہوگی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو سی این جی سے نہیں جلے گی، جو ڈیزل سے نہیں جلے گی، جو ایل پی جی سے نہیں جلے گی، جو پیٹرول سے نہیں جلے گی، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی۔ دنیا میں ایک بار جلنے کی تکلیف ہوگی، جہنم میں بار بار جلایا جائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اے جہنمیوں تمہاری چمڑی ایک بار جلے گی، ہم دوبارہ نئی چمڑی چڑھا دیں گے تاکہ بار بار تمہیں جلنے کی تکلیف ہو، جو جلنے کا جو درد ہوتا ہے وہ بار بار تم کو دیا جائے۔ اے جہنمیوں ایک بار جلو گے تو تکلیف ہو کر کے ختم ہو جائے گی، بار بار جلایا جائے گا، بار بار تم کو تکلیف دی جائے گی۔ او دنیا والو، ہم دنیا کی آگ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ہمارے بدن میں کئی چنگاری لگ جائے، ذرا سا آگ سے جل جائے، ہم فوراً اس پہ مرہم لگاتے ہیں، آئنٹمنٹ لگاتے ہیں، کوئی ایسی چیز لگاتے ہیں کہ جلنے کا نشان نہ رہے، جلنے کی تکلیف ختم ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیو، تم دنیا کی آگ میں، دنیا کے گرم پانی کا اگر ایک بوند تمہارے ہاتھ پہ گر جائے تم برداشت نہیں کر پاتے ہو، تم جہنم کا کھولتا ہوا پانی اور جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے میرے پیارے ساتھیو؟ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، اے میرے بندو جہنم انتظار کر رہی ہے، جہنم گھات لگا کے بیٹھی ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی جہنم کی آگ۔ سیصلی نارا ذات لہب، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ابو لہب جہنم میں جائے گا۔ اچھا یہاں ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں،
یہ سورت کب نازل ہوئی؟ ابو لہب کی زندگی میں نازل ہوئی. ابو لہب ابھی زندہ ہے، موجود ہے، باقی ہے. اور قرآن کی یہ آیت اتر کے کیا کہہ رہی ہے؟ ابو لہب جہنم میں جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مہر لگا رہا ہے، ابو لہب ایمان نہیں لائے گا، اس کا انتقال، اس کی موت کفر پر ہوگی. اور دنیا نے دیکھا ابو لہب ایمان نہیں لایا، نہ تو ایمان لایا، نہ ایمان لانے کا کبھی خیال اس کے دل میں پیدا ہوا. ابو لہب کبھی ایمان نہیں لایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کی دلیل ہے. قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن جو بات کہہ رہا ہے 100% سچی ثابت ہو رہی ہے. قرآن نے کہا کہ ابو لہب جہنم میں جائے گا تو واقعی میں ابو لہب جہنم میں جائے گا، کیونکہ ابو لہب ایمان نہیں لایا، کفر کے اوپر اس کا خاتمہ ہوا. اچھا، ابو لہب کون تھا؟ نبی کا چچا تھا. آج ہمارے یہاں برادری پر بڑا ناز ہوتا ہے. آپ کے یہاں تو ایک ہی برادری ہے، شیرس آبادی ہے، سرجا پوری ہے. ہمارے یہاں انصاری ہیں، شیخ ہیں، صدیقی ہیں، فلانے ہیں، ڈکانے، بڑی برادری ہمارے یو پی اور جو ہے ادھر اتر پردیش میں چلتی ہے. برادری پر بڑا ناز ہے. صاحب ہم تو سید ہیں. سید کون ہے؟ رسول کے خاندان کے. شراب پیو، زنا کرو، داڑھی منڈاؤ، عورتیں بے حیائی کرے، سید ہیں. ہم تو رسول کے خاندان کے. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ایمان نہیں لایا تو ابو لہب جو نبی کا چچا تھا وہ جہنم میں گیا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ پر ایمان نہیں لایا تو وہ بھی دنیا میں ڈوبا اور آخرت میں بھی ڈوبے گا. پیغمبر تھے نوح علیہ السلام، 950 سال تک اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے مگر اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے. بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا. بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا. یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا. تو ہے کون؟ میرا باپ بہت اچھا تھا. اللہ کیا یہ نہیں پوچھا تیرا باپ کیسا تھا؟ اللہ کیا یہ پوچھا جائے گا تو کیسا ہے؟ تیرا ایمان ہے کہ نہیں؟ تیرا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں؟ تیرا کیریکٹر صحیح ہے کہ نہیں؟ تیرا عمل صحیح ہے؟ تیرا پوچھا جائے گا، تیرے باپ کا نہیں پوچھا جائے گا. باپ پہ ناز کرنا بند کر دو، خاندان پہ ناز کرنا بند کر دو میرے ساتھ. ابو لہب کون؟ نبی کا چچا، عبد المطلب کا بیٹا، ہاشم کا پوتا، اور جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَلَا تَتْرُكِ التَّقْوَى اتِّكَالًا عَلَى النَّسَبِ. انسان کی قیمت اس کے اخلاق سے ہوتی ہے. اے لوگو، تم حسب و نسب پر بھروسہ کر کے، خاندان پر بھروسہ کر کے، برادری پر بھروسہ کر کے اللہ سے ڈرنا نہ چھوڑنا، تقوی نہ چھوڑنا. فقد رفع الاسلام سلمان فارس. اسلام نے ایران کے رہنے والے، فارس کے رہنے والے سلمان فارسی کے مقام کو بڑھا دیا. وَوَزَعَ شَرِيفَ النَّسَبِ ابا لہب. اور ابو لہب جو بہت اونچے مرتبے والا تھا اس کو اسلام نہ لانے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے حسب و نسب کی قیمت نہیں ہے میرے ساتھی. اللہ کی قیمت اخلاق کی، اللہ کی قیمت عقیدے کی، اللہ کی قیمت عمل کی. سیصلی نارا ذات لہب. ابو لہب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. اور بڑے غور سے سننا میرے بھائیو، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. اور ابو لہب جب جہنم میں جائے گا تو اکیلا نہیں جائے گا، اپنی بیوی کے ساتھ جائے گا. اس کی بیوی بھی جہنم کی آگ میں جائے گی. پتہ یہ چلا اگر ابو لہب کریلا تھا تو اس کی بیوی نیم چڑھی تھی. کہتے نا ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا. اگر شوہر برا ہے تو کبھی کبھی بیوی نیک ہوتی ہے تو شوہر کو سدھار دیتی ہے.
مگر یہاں ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا تھا، شوہر بھی گڑبڑ بیوی بھی گڑبڑ. اس لیے جب رشتہ طے کرنے جاؤ تو بہت سوچ سمجھ کے رشتہ طے کرو. میری پیاری ماں اور بہنوں، جب بہو دیکھنے جاؤ تو یہ مت دیکھو کہ خوبصورت کتنی ہے، یہ دیکھو دیندار کتنی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا. جب عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں. مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، دینداری دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے. آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم دیندار کو لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. آج کیوں گھر بگڑ رہے ہیں؟ آج کیوں ساس بہو کا رشتہ خراب ہو رہا ہے؟ آج کیوں نندے اور بھابھی آپس میں لڑ رہی ہیں؟ آج کیوں دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے چل رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے پیسہ تو دیکھا، ہم نے برادری تو دیکھی، ہم نے لمبا چوڑا جہیز تو دیکھا، ہم نے گھر مکان تو دیکھا، مگر ہم نے دینداری نہیں دیکھی. گھر میں عورت لاؤ تو دینداری دیکھ کے لاؤ میرے ساتھ. آج کل لو میرج کا بڑا معاملہ چل رہا ہے. لوگ پوچھتے بھی مولوی صاحب لو میرج کرنا کیسا ہے؟ میں صاف صاف جواب دیتا ہوں، اسلام میں لو میرج کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں لو میرج کا کوئی تصور نہیں، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام میں لو آفٹر میرج کا کانسیپٹ ہے. پہلے پیار کرو پھر شادی کرو. معاف کرنا، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. شادی کر کے محبت کرو، یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے. اور ہاں، اگر کسی کو کوئی لڑکی خوبصورت لگ ہی جائے تو اسلام نے طریقہ بتایا ہے. عورت اسلام کی نظر میں کوئی نوکرانی نہیں ہے، نوکرانی سے کوئی بھی مل سکتا ہے. عورت اسلام کی نظر میں مہارانی. نوکرانی سے ملنے کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے، نوکرانی سے ملنے کے لیے کوئی اجازت نہیں لینی پڑتی. مگر مہارانی سے ملنے کے لیے پرمیشن لینا پڑتا ہے، اجازت لینی پڑتی ہے، ٹائم لینا پڑتا ہے، اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے. اسلام کہتا ہے عورت تو مہارانی ہے. اگر کوئی لڑکا تجھے حاصل کرنا چاہتا ہے، تجھے بیوی بنانا چاہتا ہے، تجھے لے کر کے وہ کورٹ میرج نہیں کر سکتا، تجھے لے کر کے وہ گھر سے بھاگ نہیں سکتا. اگر بھاگے گا تو زنا مانا جائے گا، کورٹ میرج کرے گا تو حرام مانا جائے گا. اے عورت تو مہارانی ہے، اور مہارانی کو پانے کے لیے اس کے پی اے سے ملنا پڑتا ہے. اے عورت اگر تجھ سے کسی کو شادی کرنا ہے تو تیرے باپ سے مل کر کے رشتہ بھیجنا پڑے گا، تیرے بھائی سے مل کر کے رشتہ بھیجنا پڑے گا، پراپر چینل سے آنا پڑے گا، بیک ڈور سے نہیں آنا پڑے گا. اس لیے اپنی بہنوں کو بھی ایک پیغام دیتا ہوں، اگر کوئی لڑکا آپ سے محبت کا اقرار کر رہا ہے، رات دن میسج کر کے آئی لو یو لکھ رہا ہے، ویڈیو کال پر آپ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، انسٹاگرام پر آپ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، میری بہنوں تم دھوکے میں نہ آنا، تم اس کے دھوکے میں نہ آنا. وہ تم سے زنا کر کے تم کو جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے. ارے جو تم سے سچی محبت کرے گا وہ زنا کر کے جہنم میں لے کے نہیں جائے گا، وہ نکاح کر کے، وہ صحیح طریقے سے نکاح کر کے تم کو اپنی شریک حیات بنائے گا، اپنا لائف پارٹنر بنائے گا، اور تم کو جنت میں لے کے جائے گا. اب یہ تم سوچ لو میری بہنوں کہ تمہیں اپنی زندگی میں ساتھی کیسا چاہیے. جنت میں لے کے جانے والا ہم سفر چاہیے یا جہنم میں لے کے جانے والا ساتھی چاہیے؟ اب تم طے کر لو تمہیں کیا کرنا ہے. ابو لہب برباد ہوا، اور اس کی بربادی کے پیچھے اس کی یہ بیوی کا بھی رول تھا. اگر اس کو بیوی کیسے ملتی؟ حضرت آسیہ کے جیسی بیوی ملتی تو شاید ابو لہب کا انجام اتنا برا نہ ہو. آسیہ کون تھی؟ فرعون کی بیوی تھی. فرعون کون تھا؟ بہت بڑا ظالم تھا، بچوں کا قاتل تھا، مگر اس کی بیوی ایمان لے آئی. فرعون کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اور جب ایمان لائی فرعون نے اس کو جیل میں ڈال دیا، ہاتھوں میں زنجیر ڈال دی گئی، پیروں میں بیڑی ڈال دی گئی. اللہ کی یہ بندی اپنے رب پر ایمان لانے کی سزا میں
اپنا محل چھوڑ کر، اپنے تخت و تاج کو چھوڑ کر، اپنی آرام دہ گدی کو چھوڑ کے آج قید خانے میں ہے، جیل خانے میں ہے۔ اس کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈالی گئی ہیں، اس کے پیروں میں زنجیریں ڈالی گئی ہیں، پورا بدن لہو لہان ہے، اور اللہ کی وہ بندی فرعون کے جیل خانے سے دعا کرتی ہے، اور اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اے ایمان والو میں تمہارے لیے مثال بیان کر رہا ہوں، تمہارے لیے آئیڈیل بنا رہا ہوں، تمہارے لیے آدرش بنا رہا ہوں فرعون کی بیوی آسیہ کو۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب فرعون کی بیوی دعا کرتی ہیں، حضرت آسیہ دعا کرتی ہیں، اے اللہ تو جنت میں مجھے ایک محل عطا فرما، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون سے بچا لے، مجھے فرعون کے عمل سے بچا لے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مجھے ظالموں سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے دونوں اگزامپل ہمارے سامنے پیش کر، میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ نے دونوں مثالیں پیش کر دی۔ اب تم طے کر لو، تمہیں فرعون کی بیوی آسیہ کے جیسا بننا ہے یا ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے جیسا بننا ہے۔ ابو لہب کی بیوی کیسی تھی؟ حمالۃ الحطب، لکڑیوں کو اٹھایا کرتی تھی۔ علماء نے لکھا لکڑی کو اٹھانے کا دو مطلب ہے، ایک مطلب تو یہ چغل خور تھی، رشتوں میں درار ڈالا کرتی تھی، لکڑی ڈالا کرتی تھی، رشتوں کو توڑا کرتی تھی، اس لیے اللہ نے اس کو حمالۃ الحطب کہا۔ اے میری پیاری ماں بہنوں، اگر ہو سکے تو رشتہ بنانے والی بننا، رشتہ توڑنے والی کبھی نہ بننا، ورنہ ابو لہب کی بیوی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ چغل خور نہ بننا، رشتوں میں درار ڈالنے والی نہ بننا، اگر ہو سکے تو ملانے والی بننا، کبھی کسی کی دشمنی میں نفرت کا پٹرول مت ڈالنا، کبھی نفرت کا زہر مت ڈالنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے، اس جھگڑے کو جو بڑھاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہی الحالقہ، رشتوں کو توڑنا، رشتوں کو کاٹنا، یہ انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، ریموو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، دین کو مٹا دیتا ہے، اسلام کو مٹا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی رشتوں کو جوڑتا ہے، میل ملاپ کراتا ہے، اصلاح کراتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو نماز سے بہتر کہا، صدقہ سے بہتر کہا، جہاد سے بہتر کہا۔ اس لیے اگر دو لوگوں میں دوری ہے، درار ہے، تو درار کو دور کرنے والے بنو، درار کو بڑھانے والے مت بنو میرے پیارے صاحب۔ یہاں تک کہ اسلام میں جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر دو لوگوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو اسلام نے جھوٹ بھی بولنے کی اجازت دی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے بیچ میں صلح کراتا ہے، اگر وہ جھوٹ بھی بولتے تو اس کا جھوٹ جھوٹ نہیں لکھا جائے گا، وہ جھوٹا نہیں ہے جو صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے۔ تو ابو لہب کی بیوی کیسی تھی؟ حمالۃ الحطب، لکڑی لگانے والی تھی، لکڑی اٹھانے والی۔ ایک مطلب تو یہ ہے اس آیت کا، اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ ابو لہب کی بیوی لکڑیاں اکٹھا کرتی تھی، کانٹے اکٹھا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی، نبی کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ اسی لیے قرآن جب اس کا نام لیتا ہے، قرآن جب اس کا ذکر کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ابو لہب کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی جو لکڑی اکٹھا کرنے والی تھی۔ ابو لہب کی بیوی کے پاس ایک بہت بڑا ہار تھا، ہار سمجھتے نا، ہار، نیکلس، موتیوں کا ہار تھا۔ وہ اتنی کمبخت تھی، اس نے اپنے موتیوں کے ہار کو بیچ دیا اور کہا کہ اس کو بیچ کر کے میں اسلام کے خلاف استعمال کروں گی، محمد رسول اللہ کے خلاف استعمال۔ اللہ اکبر۔ جب نبی چندے کی اپیل کرتے تھے، عورتیں اپنے زیورات بھیجتی تھی اسلام کی مدد کرنے کے لیے، اور یہ دیکھو کتنی ظالم عورت تھی، یہ اپنا موتیوں کا ہار کیوں بیچ رہی ہے؟ اسلام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے۔
قرآن کہتا ہے فی جیدہا حبل من مسد، اے ابو لہب کی بیوی، تو نے اپنے گلے کے ہار کو اسلام کے خلاف استعمال کیا تھا، تو نے محمد رسول اللہ کے خلاف استعمال کیا تھا۔ اے ابو لہب کی بیوی، کل قیامت کے دن تیرے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ڈال کے تجھ کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حبل من مسد، کھجور کی چھال کی رسی ڈال کے تجھے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ کھجور کی چھال کی نہیں، لوہے کی زنجیر اس کی گردن میں ڈالی جائے گی۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز لمبی زنجیر جس سے جہنمیوں کو جکڑا جائے گا، وہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے گلے میں ڈالی جائے گی، اور اس زنجیر اس کے گلے میں ڈال کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر شوہر کے غلط کاموں میں بیوی سپورٹ کرتی ہے تو بیوی کا بھی وہی انجام ہوگا جو شوہر کا انجام ہوگا۔ اس لیے خبردار، کبھی غلط کام میں کسی کا سپورٹ مت کرو، اگر ہو سکے تو اچھے کاموں میں سپورٹ کرو، اور نہیں کر سکتے تو کم سے کم برائی میں سپورٹ مت کرو۔ قرآن ایک اصول بتاتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ابو لہب کی بیوی کیوں برباد ہوئی؟ اپنے شوہر کا غلط کام میں سپورٹ کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت تھی جس میں صرف 5 آیتیں ہیں۔ ان 5 آیتوں کی تفسیر اور اس کا معنی اور مطلب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ قرآن کی یہ چھوٹی سی سورت ہمیں یہ میسج دے رہی ہے کہ ہم ابو لہب کے جیسے نہ بنیں، ہم اسلام کی مدد کرنے والے بنیں، اسلام کا سپورٹ کرنے والے بنیں۔ قیامت کی صبح تک جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، تبت یدا ابی لہب بھی پڑھی جائے گی، اور یہ سورت دنیا کو یہ پیغام دے گی کہ اے دنیا والو، اگر ہو سکے تو تم ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہونا، عمر فاروق کے ساتھ کھڑے ہونا، عثمان غنی کے ساتھ کھڑے ہونا، تم ابو لہب کے ساتھ کھڑے مت ہونا۔ اسلام کے خلاف اپنی انرجی کو استعمال مت کرنا، اسلام کے خلاف اپنی طاقت کو استعمال مت کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی میں جب میں پٹنہ سے آ رہا تھا آپ کے بیچ میں، 5-6 کلومیٹر پہلے ایک جگہ میلہ لگا ہوا تھا، ہمارے کوئی غیر مسلم بھائیوں کا میلہ تھا، ان کا مندر بھی وہاں تھا، مندر کے پاس میلہ لگا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا بڑا جام لگا ہوا ہے، تو میں نے کسی سے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے؟ کسی نے کہا کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا ہے۔ تو یہ لڑکا لڑکی کو جو لے کے بھاگتا ہے، ہم کبھی کبھی سیمانچل کے کچھ جلسوں میں بھی یہ سچویشن ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب جلسوں میں بھی کبھی کبھی شور اٹھتا ہے، کیا ہوا کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو کلچر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ہے، ان کے یہاں میلے ٹھیلے کا جو کلچر ہے، وہ کلچر ہمارے یہاں جلسوں میں بھی ایک میلے ٹھیلے کا ماحول بنا لیا جاتا ہے۔ ان کے یہاں بھی لڑکے لڑکیاں سب بازار میں گھوم رہے، ہمارے یہاں بھی جلسوں میں بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، اور یہ جو معاملات ان کے یہاں ہوتے وہ ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ابو لہب کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں یا ابو بکر صدیق کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج برائیوں کا ایسا ماحول ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ اللہ کی پناہ ہے، دن بدن برائیاں بڑھ رہی ہیں، اور ایسے ماحول میں ہمارے لیے آئیڈیل اگر کوئی لوگ ہیں تو نبی کے صحابہ ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو آدمی دنیا میں نماز پڑھے گا، جنت میں اس کے لیے الگ سے ایک گیٹ ہوگا، باب الصلاۃ، وہ اس گیٹ سے جنت میں داخل ہوگا۔ جو دنیا میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کرے گا، اس کے لیے جنت میں ایک الگ گیٹ ہوگا، باب الصدقہ، وہ باب الصدقہ سے جنت میں جائے گا۔ جو دنیا میں بہت زیادہ نفل روزہ رکھے گا، اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہوگا، باب الریان، وہ باب الریان سے جنت میں داخل ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے ہوں گے۔ نبی نے فرمایا 8 دروازے سے الگ الگ نیکی کرنے والے لوگ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا، کوئی ایسا اللہ کا خوش نصیب بندہ بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے،
جو صدقہ خیرات بھی خوب کرنے والا ہو، نماز بھی خوب پڑھنے والا ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا بھی ہو، روزہ رکھنے والا بھی ہو، اے اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازے سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ ان خوش نصیبوں میں سے تم بھی ہوگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابو بکر صدیق کا مزاج ایسا تھا۔ آج ہم دنیا کے لیے کمپٹیشن کرتے ہیں، اگر ہمارے بھائی کے پاس دولت ہے تو ہمارے پاس بھی دولت آ جائے، اس کے پاس 2 منزلہ گھر ہے ہمارے پاس بھی 2 منزلہ گھر آ جائے، اس کے پاس اگر شہرت ہے، عزت ہے، دولت ہے، ہمارے پاس بھی آ جائے۔ ہم دنیا کے لیے کمپٹیشن کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں آخرت کے لیے کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، میرے بندو تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے جنت کے لیے۔ جنت کے بارے میں تمہیں مقابلہ کرنا چاہیے، اس میں تمہیں پرتیسپردہ کرنا چاہیے، اس میں تمہیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، کون ہے تم میں سے جس نے آج کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ کے نبی میں نے آج ایک غریب کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، کوئی ہے تم میں سے جو آج روزہ رکھ کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اے اللہ کے نبی آج میں روزے کی حالت میں ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہو؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، کہا ہاں اللہ کے نبی میں نے ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا کوئی ایسا بھی ہے جس نے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہو؟ پھر ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا، ہاں اللہ کے نبی میں نے ایک مسلمان کے جنازے میں بھی شرکت کی ہے۔ ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی نیکی کا نام لیتے چلے جا رہے ہیں اور ہر نیکی پر اپنا ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ نبی نے فرمایا اے ابو بکر تم نے اتنے سارے نیکی کے کام کیے ہیں، یہ سارے نیکی کے کام اگر ایک دن میں 24 گھنٹے میں اگر کوئی ایک آدمی کرتا ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ابو بکر صدیق ہیں۔ میں ابو بکر صدیق کا نام اس لیے لے رہا ہوں، میں دونوں ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک نبی کا چاہنے والا، ایک نبی سے دشمنی کرنے والا۔ ایک ابو بکر جو زندگی میں بھی نبی کے ساتھ تھے اور انتقال بھی نبی کے ساتھ انتقال کے بعد بھی وہیں پہ دفن ہیں اور قیامت کے دن نبی کے ساتھ رہیں گے۔ اور ایک ابو لہب ہے جو دنیا میں ذلیل ہو کر کے کتے کی موت مرا اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہے ہمیں کون سا کردار اپنانا ہے، ہمیں کون سا کیریکٹر اپنانا ہے۔ ہمیں ابو بکر صدیق والا کیریکٹر اپنانا ہے یا ابو لہب والا کیریکٹر اپنانا ہے؟ اور ہماری ماں بہنوں کو بھی طے کرنا چاہیے کہ انہیں حضرت مریم کا کیریکٹر اپنانا ہے، حضرت آسیہ کا اپنانا ہے یا ام جمیل کا اپنانا ہے، فرعون کی بیوی کا اپنانا ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، سورہ تبت یدا ابی لہب کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے اس امید کے ساتھ میں نے پیش کی ہے کہ ہم اس قرآن کریم کی چھوٹی سی صورت جو ہمیں یاد ہے اس پر ہم غور کریں گے اور اس سے جو نصیحتیں ہمیں ملتی ہے اس پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی صورت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں تو ابو بکر صدیق کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرما اور ابو لہب کے کردار سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جس مدرسے کے لیے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے اس مدرسے سے جو بچے پڑھیں انہیں دین کا سچا خادم بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ بہار میں الیکشن ہو گئے، سرکار بن گئی، اب تو ہمیں ہمارے اس اسٹیٹ کی حکومت کو تو توفیق دے کہ وہ امن اور چین اور انسانیت کے ساتھ لوگوں پر حکومت کرے اور انصاف کے تقاضوں پر عمل کرے اور کسی بھی طریقے کا کوئی ظلم و ستم لوگوں پر نہ ہو۔ پروردگار عالم ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔